بزمین صاحب یہ اج مہینے بعد آئے نے ہاں چل مولوی صاحب تشریف رکھو گلاں نہ کریا کرو بہ جاؤ گلاں کرن واسطے میں جو آواں تشریف رکھو تم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 پر گفتگو کی تھی، اور 7 نمبر آیت کریمہ کا پہلا حصہ اس پر ہم بات کر رہے تھے، جس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کریم ہی ہے وہ ذات جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، جس میں سے کچھ آیات جو ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات میں سے۔ تو ان 2 قسم کی آیات پر کل ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ آیات محکمات ایسی آیات جن میں احکامات دیے گئے ہوں یا جن کا پیغام واضح ہو، جو سمجھ میں آ جانے والی ہوں، اور متشابہات ایسی آیات جن میں کلیئرٹی کے ساتھ کوئی حکم نہ دیا گیا ہو، مضمون بیان کیا گیا ہو لیکن اس کے معنی اور معارف جو ہیں وہ اس کا تعین انسان نہ کر سکتا ہو، اشتباہ پایا جاتا ہو، ایک سے زیادہ کی طرف انسان کی توجہ جا سکتی ہے، معنی ایک سے زیادہ نکل سکتے ہیں، ایسی آیات کریمہ قرآن کریم کا حصہ۔ تو میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ متشابہات جو آیات مبارکہ ہیں ان کی کھوج کرنے سے منع فرمایا کیا گیا کہ جتنی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے وہاں تک رہو، اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو۔ آگے اسی مضمون کو تھوڑا سا چلا کے پھر بات بڑھاتے ہیں کہ آگے اللہ کریم نے جو بات کی وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات متشابہہ ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ کس لیے؟ فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کے اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی کہ ساری کتاب پر، جو سمجھ میں آ گیا اس پر بھی، جو سمجھ میں نہ آیا اس پر بھی، اللہ کا کلام سمجھ کر اہل عقل جو ہیں، اہل دانش جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس پر علم میں کامل پختگی رکھنے والے وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ ساری کی ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نے سارے مضمون کو کھول کر بیان فرما دیا کہ اس کتاب میں کوئی عیب نہیں، اس کتاب میں کوئی جول نہیں، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کچھ معاملات کی اس نے خود ہی وضاحت کر دی اور کچھ معاملات کو اس نے چھوڑ دیا، اس میں وہ حکمت بہتر جانتا ہے۔
کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی تشریح تفسیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کچھ متشابہات آیات ایسی ہیں جن کو اللہ کریم کی عطا کردہ نعمت کے بدلے تفسیر کی کتابوں میں مفسروں نے کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی آیات کریمہ ہیں جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، تو وہاں انسان خاموش جو وہاں پر بولے گا، اپنی عقل دوڑانے کی کوشش کرے گا، وہ مارا جائے گا، وہ مارا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا نا کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس میں کئی طرح کی آیات کریمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ترجمہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اس کتاب میں نازل ہوا، کہ ایک محکمات ہیں، ایک اشتباہ ہیں جس میں اشتباہ پایا جاتا ہے، اور یہ جو محکمات ہیں نا، یاد رکھیے گا، ساری کتاب کا اور سارے دین کا دار و مدار انہی پر ہے۔ ساری کتاب کا یعنی کہ محکمات جو اللہ کریم نے آیات کریمہ یہاں نازل فرمائی، اس میں دین کے ٹوٹیلٹی جو ہے نا کھول کر بیان فرما دی، کوئی ایک ایسا حصہ نہیں چھوڑا کہ جس کو ایڈریس نہ کیا گیا ہو، جو انسان کے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، معاشرے کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات اللہ کریم نے کھول کر بیان فرما دی قرآن کریم میں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو مشتبہ المراد آیات ہیں ایسی ہیں، تو ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی ہیں یہ قرآن کا حصہ، لیکن ان پر زیادہ زور وہ لوگ دیتے ہیں جن کے دنوں میں کجی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آیات کو فتنہ پروری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے توڑ موڑ کر اس کی تعویلات کریں گے۔ حکم اللہ کا چل رہا ہے، بات اللہ کی کریں گے، بات قرآن کی کریں گے، لیکن اس کو من چاہا مضمون دے کر، من چاہا بیان کر کے، من چاہا ترجمہ کر کے، من چاہی تفسیر کر کے مدعا اپنا بیان کریں گے، جبکہ اس کے پیچھے اللہ کا منشا ایسا نہ تھا، کیونکہ اللہ نے تو چھوڑ دیا نا، اللہ نے تو اس کی وضاحت کی ہی نہیں۔ تو جس چیز کی اللہ نے وضاحت نہیں کی، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، اللہ نے کسی کو ایسا دماغ ہی عطا نہیں کیا کہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکے، ماں سوائے ان کو جن کو اللہ کریم نے علم میں پختگی عطا فرمائی۔ تو یہاں تو تماشا یہ الگ لگا ہوا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے قرآن کی آیت پکڑتا ہے، اس کا مضمون بیان کر کے مور لگا کر کہتا ہے بس یہی معنی ہے اس کا، اور کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ایسی باتوں سے اللہ کریم نے منع فرمایا، اور مہر اللہ نے لگا دی کہ جو اس طرح کی فتنہ پروری کرتا ہے میرے احکامات کو لے کر، اس کے دل میں کجی ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہے، وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے، وہ اپنی منشا، اپنی چاہت اور اپنی انا کی محبت میں گرفتار ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہے، قرآن کا معنی اور مفہوم وہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کریم نے نکال باہر پھینکا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، یہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے کس لیے ہیں؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ اب یہ سارا کلام اللہ کریم کا ہے، میں اس کو معنی نہیں بنا رہا، جو مضمون اللہ نے بتایا وہ یہی ہے کہ جو فتنہ پروری کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ غلطی پر ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا کہ جو کامل پختگی علم رکھنے والے ہیں نا، جن کو اللہ نے علم عطا کر رکھا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مولا جو تو نے کہہ دیا نا، جو تیرے محبوب نے کہہ دیا، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کتاب اللہ کی نازل کرتا ہے۔ تو جیسے کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں ان معاملات میں قریدنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفاہیم کیا ہیں، اگر اس کا کوئی مطلب نہ تھا، اس کا کوئی مقصد نہ تھا تو قرآن میں کیوں ڈالا گیا، قرآن کا حصہ کیوں بنایا گیا۔ یہ ساری کی ساری حکمتیں وہ جانتا ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، یا جس ہستی پر کتاب نازل کی گئی وہ جانتے ہیں، یا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کو دین کا فہم عطا فرما، اور مفسر قرآن ان کا کہلایا انہوں نے، اور قرآن کی جو تفسیر انہوں نے کی اللہ کریم نے اور کسی کو وہ نعمت عطا ہی نہیں کی۔ تو وہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی جو تعبیرات ہیں نا، وہ بھی دو طرح کی ہیں۔
ایک محکمات اس میں اللہ کریم نے وضاحت کر دی، کھول کے بیان فرما دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ 4 حصے کرتے ہیں اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ جو عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے قرآن، اور ایک وہ جو اہل لغت کو سمجھ آئے، یعنی کہ عربی لوگوں کو، جو عرب کے رہنے والے جن کی یہ زبان ہے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے اللہ کریم کیا کر رہا ہے، کیونکہ ان کی زبان یہ ہے۔ اور تیسرا حصہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا کر رکھا ہے، کامل پختگی عطا کر، جن کا ذکر اللہ کریم کر رہے ہیں۔ اور چوتھا، آیت متشابہات کے متعلق فقط اللہ کی ذات جانتی۔ اور یہی اصل جو کامل ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جس بات کو اللہ کریم نے ادھورا چھوڑ دیا اس کو کائنات میں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات جب ظاہری طور پر موجود تھے تب بھی صحابہ اس طرح کے سوال نہیں کیا کرتے تھے جس طرح کے سوال ہم کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جو انسان سوال کرتا ہے وہ آقا کی موجودگی میں بھی کبھی صحابہ نے نہیں کیے تھے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کی عقل جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک ہی رہے، اس کے آگے اگر سوچے گا تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لے گا۔ رب کا کچھ نہیں جانا، اللہ کا کچھ نہیں جانا، انسان بھٹک جائے گا، شیطان کے رستے پر چلا جائے گا اور دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو نصیحت اس لیے اللہ کریم نے کی کہ اب جو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل دانش ہیں، یعنی کہ ہر ایرے گارے کو اللہ نصیحت بھی نہیں کرتے۔ ہر ایرے گارے کو پنجابی کی آندے نے سنڈے کے بیر میں جانی، جی، کہ بات عقل کی اس کے ساتھ کی جاتی ہے جو صاحب عقل ہو۔ کبھی کسی پاگل کو سامنے بٹھا کر آپ عقل کی بات نہیں کریں گے۔ تو اہل دانش جن کو اللہ کریم کہتے ہیں نا کہ اہل دانش ہی ایسے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، یا نصیحت صرف ان کے لیے ہے جو اہل دانش ہیں۔ تو بے وقوف بندے کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ اب اہل دانش جو ہیں نا جن کو اللہ کریم کہہ رہا ہے اہل دانش، ان میں سے بھی جو لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے علم عطا فرما رکھا ہے وہ بھی کہیں ایک مقام پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، بس یہی دین ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جو بات سمجھ میں آ گئی دین کے معاملے میں وہاں اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں سمجھ آتی اپنے سے کسی بڑے سے پوچھ لیں علم کے معاملے میں۔ اور پھر جہاں پر جا کر انسان کی عقل کی بریک لگ جائے نا، وہاں گھوڑے نہ دوڑائیں اپنی عقل و دانش کے، وہاں پر ہتھیار پھینک دیں اور کہیں مولا یا تو جانتا ہے یا تیرا محبوب جانتا، تو جان بچ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ جو آیت متشابہات کے پیچھے بھاگ کر اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے لوگوں کو خراب کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میری نسل، میری قوم میں ایسے لوگ ہوں گے جو آیت متشابہات کے پیچھے بھاگیں گے اور ان کے دلوں میں کجی ہوگی، وہ غلط لوگ ہوں گے جو قرآن تو پڑھے گی لیکن اس طرح پھینکے گی جیسے کھجور کی گٹھلیاں پھینکی جاتی، یعنی کہ جیسے کھجور کھانے کے بعد، ایک مثال آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم دی، کھجور کھانے کے بعد جیسے گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، ایسے قرآن کے ساتھ کریں گے، پڑھیں گے تو ایسے پھینک دیں گے جیسے کھجور کی گٹھلی پھینکی جاتی۔ یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے غلط مطالب بیان کریں گے۔ پھر فرمایا اس کی حقیقی تعویل واقعی اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ کریم نے سب سے زیادہ اپنا علم عطا فرمایا، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں حقیقی علم جو ہے، حقیقی تعویل جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں۔ تو جس بات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ یہ حقیقی اللہ ہی جانتا ہے، وہاں پر ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، تو وہاں رک جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، حضرت مالک بن انس ہیں، وہ بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑے عالم بھی اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، ہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنا شرط ہے،
قرآن کی کسی ایک آیت پر، کسی آیت کے ایک ٹکڑے پر، ایون کہ قرآن کے ایک لفظ پر یا ایک حرف پر بھی اگر انسان کا ایمان نہ ہو تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس میں گنجائش نہیں ہے۔ بات سمجھ آ جائے تب بھی، بات سمجھ نہ آئے تب بھی، قرآن کو اللہ کا کلام ماننا یہی ایمان کا حصہ، اس میں کوئی لچک والی بات نہیں۔ جو یہودیوں کا وتیرہ تھا کہ جو سمجھ میں آ گیا، جو دل کو اچھا لگا مان لیا، جو دل کو اچھا نہ لگا کہا کہ نہیں یہ تو تورات کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں رخصت نہیں دی، اللہ نے یہاں رخصت نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے آپ پر نازل کیا یہ سارے کا سارا میں نے نازل کیا، اس میں سے کچھ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منشا سے شامل نہیں کیا، یہ سارے کا سارا کلام میرا کلام۔ تو اس لیے ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس میں سے پک اینڈ چوز کریں کہ یہ ہمیں پسند ہیں، یہ احکامات ہمیں پسند ہیں، یہ آیت ہمیں سوٹ کرتی ہے، یہ آیت ہمارے مسلک کو سوٹ کرتی ہے، یہ آیت میرے عقیدے کو سوٹ کرتی ہے۔ نہ ایسی چوائس اللہ کریم نے نہیں، حق ہی نہیں دیا انسان کو۔ ماننا ہے تو پورے کا پورا ماننا ہے، اور اگر پورا نہیں مانتا تو بیڑا غرق تو اس نہ ماننے والا کا ہے۔ اللہ کو تو کچھ فرق پڑنے والا نہ، اللہ کے دین کو کوئی فرق پڑے گا نہ قرآن کی حقانیت پہ کوئی حرف آئے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم ہماری غفلت اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری گرفت کر لے۔ ساتھ ہی آیت نمبر 8 میں اللہ کریم نے ایک دعا بھی سکھلا دی مومنوں کو۔ اوپر کجی کا ذکر کیا کہ جن کا دل ٹیڑھا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں فتنہ پرور۔ آگے اللہ کریم نے دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے رب کریم، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، کہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کر کہ ہمارے دل میں ٹیڑھ آ جائے۔ دعا ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم نے تلقین کر دی کہ اب مجھ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے ہمیں پارے پالنے والے، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، ہمیں ہدایت عطا فرمائی اپنے رسول کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے۔ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی ٹیڑھ پن پیدا نہ کرنا، اور ہمیں خاص اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ کہ رب کریم تیری عطا کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے ایمان کو استحکامت مل سکے۔ تو بس رب کریم ہم پر یہ رحمت کرنا کہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کی حفاظت بھی تو کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ سے بچانا، ہمارے دلوں کو کجی سے بچانا، ہمارے دلوں کو بے ہدایت ہونے سے بچانا۔ اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی سب سے بہتر عطا کرنے والا، یعنی کہ ایمان عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے اور ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو اسی سے استدعا کرنی چاہیے کہ رب کریم جب یہ نعمت تو نے ہم پر کی کہ ہمیں صاحب ایمان بنا دیا، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنا دیا، اب ہمارے ایمان کی حفاظت بھی تو فرما، ہمارے آخری سانس تک ہمیں ایمان والا رکھ، اور کہیں اگر ہمارے دل میں کوئی کجی یا ٹیڑھی آنا بھی چاہتی ہے تو ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دین حق کے اصل معنی اور معرف کو سمجھ کر صراط مستقیم پر چلنے کے قابل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔